اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف فتح سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں بنی اسرائیل یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے۔ تو یہ جو نجات کا جو قبیلہ ہے وہ اکثر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرتا تھا، مختلف طریقوں سے سوالات کرنا، تعویل کرنا، تو اب اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اس کو سمجھے ہم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بیٹھتے ہیں اس چیزوں پہ جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے۔ مشترکہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا اللہ ہمارا معبود ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اور ہم شریک نہیں کریں کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ، اور نہ کسی کو ایک دوسرے کے لیے شرک کا ذریعہ بنائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو یہ درجہ دے اللہ کے علاوہ، اربابا من دون اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ پھر جائے، نہیں مانتے، تو تم کہہ دینا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اچھا، اب یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اہل کتاب تو ہم بھی ہیں، ظاہر ہمارے پاس بھی قرآن ہے، تو یہ ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں؟ 72 فرقے، 73 فرقے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچو، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرو، ایک دوسرے کو تم کفر کے فتوے دو، تو بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس میں اختلاف ہے ان کو چھوڑ دو، لیکن جس چیز پہ تم سب ایک ہو، یعنی اللہ کی بندگی، اس پہ آ جاؤ، وہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، سب مل کے اس پہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ سب بھائی چارے کی طرح رہے، ایک بھائی چارہ، چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، ہمیں اختلاف نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، بھائی چارے کی طرح رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام معاملات میں اب بھائی چارے میں جو ہے وہ تو ہم سب کا خیال رکھیں گے، ہر ایک کا خیال رکھیں گے، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھیں گے، ہر ایک کی مالی ضرورات کا، کسی چیز کی ضرورت کا ہم خیال رکھیں گے۔ لیکن اب اگر ہم کسی سے تجارت کریں گے، کسی سے بزنس کریں گے، کسی سے کوئی معاہدہ کریں گے، تو پھر ہم غیروں کی طرح کریں گے۔ کیونکہ وہ سب لکھا پڑھی ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے چچا ہو، تم میرے ماموں ہو، نہیں، ہر چیز سے، کیونکہ اب ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں یہی ہے کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اور یہ میرا چچا ہے، یہ میرا، ہم جب کام بزنس کے معاملات کرتے ہیں یا کوئی لین دین کرتے ہیں قرضے کا، تو ہم لکھتے نہیں ہیں، لیکن جب بات بڑھتی ہے اور جھگڑے آپس میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر تو میں ہوتی ہے اور قتل و غارت ہوتی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب لین دین کا معاملہ ہو وہ لکھو، اور ویسے تم ہر ایک سے بھائی چارے کا کرو، معاملہ کرو۔ تو ظاہر ہے ہم عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، سب انہوں نے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے میں، لیکن مانتے تو ہیں کہ ایک اللہ، ایک ایسی بڑی ہستی ہے جس یہ تمام کائنات اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اب جیسے دیوبندی الگ ہے، بریلی الگ ہے،
شیعہ الگ ہیں، سنی الگ ہے، وہابی الگ ہے، تو اب ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا. اب ہمیں چاہیے کہ ایک بھائی چارے کے طور پہ ہمیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور ہمیں ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے کو، اب ایک دوسرے کو کا کیا مطلب ہوا، ایک دوسرے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کو، باپ کو، شوہر کو اللہ کا درجہ نہیں دینا، رب کا درجہ نہیں دینا. یہ ہے اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو وہ درجہ نہیں دو گے. یعنی رازق ہمارا اللہ ہے، دینے والا سب کچھ اللہ، عزت اس کے ہاتھ، ہر کچھ اس کے ہاتھ میں. تو ہم اب یہ کہ ہم اللہ کا حکم کسی کے آگے نہیں چھوڑیں گے. یعنی جہاں چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، ہم اللہ کا حکم کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. ہر جگہ ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اللہ کے حکم کے آگے نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی بچے ہیں، نہ کوئی اور ہے. وہاں ہمیں ایک دوسرے کا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ بس ہمارا ایک رب، ایک اللہ ہے، اور وہی ہماری پالنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ اس کا درجہ، اس کے حقوق کا درجہ کسی اور کو نہیں دیں گے. اس کے ربوبیت کا درجہ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. اگر لوگ نہیں مان رہے، مطلب ماننے کیا مطلب، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں ہر وقت، مثال کے طور پہ میں بتا رہی ہوں، کیوں ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہو شوہر کے، باپ کے، بھائی کے یا اور لوگوں کے، کہ یہ ہمیں کھلائے گا، یہ ہمیں پلائے گا، یہ ہمارا خیال رکھے گا. یہ کیا، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں. تو اس چیز سے نکل جاؤ، اس چیز سے نکل جاؤ. اگر لوگ نہیں مان رہے لیکن تم مان لو، تم مان لو اور تم کہہ دو کہ میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں، بس میں مسلمان ہوں. مسلمان کا لفظی معنی ہے اللہ کے آگے تسلیم خم، یعنی اللہ کے آگے کسی کو نہیں سننا، اللہ کے آگے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا. ربوبیت میں، اللہ کے صفات میں، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں. اب اس وقت دیکھا جائے، ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم نے شریک ٹھہرائے میں، کیونکہ ساری امیدیں ہماری، جس سے ہماری امید ہے، شوہر سے ہے، بھائی سے ہے، بچوں سے ہے، اس امید پہ ہماری ساری زندگی. پھر ہمارے اپنے جاب سے امید ہے، ہمارے بزنس سے امید ہے. یہ تمام، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ایک باس کی حیثیت سے، ایک نوکر کی حیثیت سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں. ان ڈیوٹیوں کو ہمیں دینا ہے، لیکن نظر ہمیں اللہ پہ رکھنا ہے. یہ لوگ ہمیں رزق نہیں دے سکتے، یہ لوگ ہمیں تنخواہیں نہیں دے سکتے، یہ لوگ ہمیں عزت نہیں دے سکتے، یہ لوگ دنیا والے ہمیں محبت اور وہ نہیں دے سکتے. تو جب ہم اس چیز سے نکل جائیں گے نا، تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کے آگے. اب ہم لوگ جو اس درس میں شامل ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اللہ کو لے لیں، اللہ کو معبود بنا لیں. تو اب ہمیں یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی، نوٹ کرنی ہوگی. یعنی اگر دنیا کے لحاظ سے، دنیا کی کسی چیز کے لیے خفا ہونا، ناراض ہونا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ہمیں نہیں چھوٹ کرتا. کیوں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو نہ میں کسی سے عزت مانگ رہی ہوں، نہ میں کسی سے محبت مانگ رہی ہوں، نہ میں کسی سے کوئی دنیا کی کسی چیز کی تمنا کر رہی ہوں، کچھ نہیں. میری نظر اللہ پہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس شکل میں ڈیوٹی دی ہے، وہ میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں. تو یہ ہے اصل مسلمان ہونا، یہ ہے اصل. اور پھر اب اس راستے میں، اب جب میں یہ ڈیوٹی دے رہی ہوں، اور اگر شوہر میرا آ گیا کہ تم نہیں اللہ کا کہنا نہیں مانو گی، تم میرا کہنا مانو گی، زبانیں تو نہیں کہیں گے، ٹکرا جاتا ہے، چیز کلیش ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے حکم دیا ہے کہ بھائی تم، یا مغرب کی نماز ہے، اور نماز کے ٹائم پہ شوہر نے حکم دیا کہ تم میرے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو.
اب اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو ہمیں سے ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی، جاننی ہوگی، حکمت ہر چیز جاننی ہوگی، لیکن اللہ کے آگے نہ میں شوہر کا کہنا مانوں گی، نہ ماں باپ کا کہنا، نہ اپنے نفس کا کہنا مانوں گا، کسی کا کہنا نہیں مانوں گی، میں صرف اللہ کا کہنا مانوں گی اور اللہ کے حکم، اور نہ میں ان لوگوں سے کوئی امید رکھوں گی۔ امید میری اللہ کی ذات میں، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایمان ہمیں اپنے کو پختہ کرنا ہے، یہ یقین ہمیں اپنے آپ میں پختہ کرنی ہے۔ اب دیکھیں اگر باہر کے ملکوں دیکھیں، ہم مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہم مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ اب دیکھا جائے کہ تو مسلمان بکھرے ہوئے، کیوں نہیں ہے؟ بھائی بھائی نہیں ہے، بھائی بھائی ہیں، لیکن فلسطین پہ کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، افغانستان میں کون مسلمان آگے آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو اب وہ بھائی بھائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے مقابلے میں اگر وہاں دیکھا جائے باہر ملکوں میں، مغرب ممالک نان مسلموں کو دیکھیں تو اگر ان کے آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن جہاں اسلام کے لیے کوئی آ جاتا ہے تو وہ سب جڑ جاتے ہیں، سب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ یہ جو نیٹو کی فوج ہے، یہ کیا ہے؟ کس سے مقابلہ کر رہے تھے؟ وہ کس؟ عیسائیوں سے، یہودیوں سے مقابلہ کر، مسلمانوں سے۔ تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کہ نہیں، تم لوگوں میں اپنے میں یونٹی پیدا کرنی چاہیے، اتفاق پیدا کرنا چاہیے، بھائی چارے کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ مدینہ میں کتنا زبردست کیا تھا کہ آپ نے مہاجر گئے، لوٹے پوٹے گئے تھے، لیکن انصار سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر یہود تھے وہاں، نصارہ تھے، تو ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے۔ اب ان کے ساتھ معاہدے کیا کیے کہ بھائی تم یہاں رہ رہے ہو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، اور تمہارے دشمن جو ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، یعنی تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، تم پہ کوئی زیادتی کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پہ جب ہوگا تم ہماری مدد کرنا، سب تمہارے جو ایسے مفادات ہیں وہ ہم دونوں کے دنیاوی مفادات جو ہوں گے وہ ایک ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں نے تو انصار اور مہاجر کا دیکھ لیں کہ کتنے انہوں نے قربانی، کتنا زبردست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خات کا منصوبہ پیش کیا، جو آپ مسلمانوں میں ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان رہے نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اچھا یہ جو ہے وہ ہر ایک جگہ قیامت تک کے لیے یہ ہے۔ اب ہم آپس میں ہمارے گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ کیا ہمارے بہن بھائی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کس وجہ سے ہیں؟ یہ دنیا کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمیں دنیا کے معاملات میں بھائی چارے رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک وہ کرنا ہے۔ ہاں اگر بزنس کریں گے، کوئی ایسا معاہدہ کریں گے، کوئی ایسے قرضے کا کریں گے، تو وہاں ہم بالکل اجنبیوں کی طرح لکھا پڑھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھا پڑھی کرنے کا، ڈیٹ لکھنا ہے، مہینہ لکھنا ہے، واپسی کا دن لکھنا ہے، دینے کا دن لکھنا، پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ جو گھروں میں رہ رہے ہیں، عورتیں ہم یا مرد آپس میں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پھر دیکھیں کیسی دشمنیاں چلتی ہیں زمینوں پہ، سب قتل و غارت، چاروں طرف قتل و غارت ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یہ جو تھے یہود اور نصارہ جو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا میں بھی، وہ بھی میرے بھی امام ہیں لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کہا، یا اہل الکتاب، اے یہ کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ نہیں وہ آپ کے امام نہیں ہے، وہ ہمارے امام ہیں، آپ ان کے پیروی نہیں کر رہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایک جھگڑا۔ تو اب اسی طرح ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے ہر ایک فرقہ الگ 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 الگ، نہیں، ہمیں تو ایک اللہ، رسول، قرآن اور سنت،
اس کی پیروی کرنی ہے. ہمیں کسی فرقہ پرستی کے فرقے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا اللہ اور رسول کافی ہے. یہی صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے. یہ جو اختلافی مسئلے ہیں یہ سب آ جائیں گے قیامت کے دن، ان کے فیصلے ہوں گے. دنیا میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سب غرور و تکبر میں اور اپنی دکان سجانے میں سب لگے ہوئے ہیں. تو ایک دوسرے پہ الزامات، کفر کے فتوے. تو بہتر ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے تحت، حکم کے تحت، ہم ہر ایک سے، ہر فرقے والے سے کو اچھا جانیں، ان کے متعلق بدگمانی نہیں کریں. وہ جانیں، ان کا علم جانیں، ان کا اللہ جانے. ہمیں اس میں نہیں کرنا، ہمیں بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے متعلق غلط خیالات رکھنے کی، غلط سوچ رکھنے کی، لڑائی جھگڑے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے رواداری کا حکم دیا ہے. میں ہر ایک سے محبت کروں گی، ہر ایک کی عزت کروں گی، ہر ایک کا خیال رکھوں گی، ہر ایک سے اچھی طرح ملوں گی، اچھی طرح. یہاں تو مسجد بھی الگ ہے، امام بھی الگ ہے، ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کیا، یہ اسلام ہے؟ اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ لڑائی جھگڑے اور یہ تو میں اور بحث کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا، اس کو سخت، اس کو اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کہتا ہے ہا انتم ہا اولائے ہاں جج تم فیما لکم بہی علم. اللہ کہتا ہے تم کیوں اس میں جھگڑتے ہو جس میں تمہیں علم ہے. لیکن جس میں اگر تمہیں علم ہے اس میں تم بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن جس چیز کا فلما تحاجون فیما لیس لکم بہی علم، لیکن جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں تمہیں کیا ضرورت ہے بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے. واللہ یعلم وانتم تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اب اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کسی حدیث کے بارے میں، کسی علماء کے فتوے کے بارے میں، کسی قرآن کے بارے میں، کسی تفسیر کے بارے میں کوئی جھگڑا کریں، کوئی بحث مباحثہ کریں. اس میں ہم وقت ضائع کریں، یہ وقت کا ضیاع ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جو چیز پسند نہیں ہے وہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، بالکل اس میں ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی ضرورت نہیں ہم کسی سے بحث مباحثہ کریں. اب یہ بحث مباحثہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اپنے علم کا اظہار، اپنے تکبر، غرور تکبر، اپنے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کتنا، اگر کوئی عالم اس طریقے کے لڑ رہا جھگڑ رہا ہے اور وہ خاموش نہیں ہو رہا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ سلام، جو کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں جان رہا تو آپ اس کو السلام علیکم کہہ کے گزر جائیے. کیا ضرورت ہے آپ گھنٹوں اس میں بحث مباحثہ کر رہے لگے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پسند نہیں کی. جو چیز تمہیں معلوم ہے اس میں ہم مزید تحقیق کر سکتے ہیں، مزید بات کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں معلوم نہیں تو اس میں ہمیں لڑنے جھگڑنے کی اور بحث کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. تو یہ اختلافی جو مسئلے ہیں، یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ اس طریقے سے تم لوگ دین اسلام کو اس طریقے سے نہیں لو. ہم نے دین اسلام کو اس طریقے سے لیا ہوا ہے. ہمیں دین اسلام اس طریقے، دین جو ہے وہ عمل کا نام ہے. ہمیں صبح سے لے کر شام تک جس طریقے سے ہم جس نیت کے تحت، اگر میری نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کا منزل مقصود نہیں ہے، اور میں سارا دن اس بحث و مباحثے میں لگی ہوئی ہوں تو یہ تو دین نہ ہوا. دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، تو میں کسی پہ الزامات لگانا، کفر کے فتوے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند نہیں ہے بالکل. تو بہتر ہے کہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو ہم قرآن و سنت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم لے لیں. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیں. وقت جب ہم نیک نیتی سے، خلوص سے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک ٹائم آئے گا وہ سمجھ میں آ جائے گی. وہ تمام گتھیاں سلجھ جائیں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت مشکل لگ رہا تھا، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا. تو ہمیں کسی چیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو
سے لڑائی جھگڑے کو ہو رہا ہے. تو اب مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، پیار محبت سے، رواداری سے، اچھے تعلقات سے زندگی گزارو صبح سے شام تک. کیوں کہ وہ جو صبح سے شام تک جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے اور وہ آگے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اگر اسی بحثوں مباحثوں کی مجھے عادت پڑ گئی ہے تو پھر میں کہیں نہ کہیں شیطان مجھے بہکا دے گا، غرور و تکبر پیدا ہو جائے گا. پھر میں ہر ایک کو ذلیل سمجھنے لگوں گی، ہر ایک کو علم سمجھنے لگوں گی، ہر ایک کی میں انسلٹ کرنے لگوں گی. تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے خوش نہیں ہے. اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. انسان جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو ہمیں اللہ کے کنبے کی عزت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، رواداری کرنی ہے، لیکن اللہ اور رسول کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لیکن اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے خلاف تھا. تو اب اللہ کہتا ہے ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصاریوں ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ. اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو تھے نہ یہودی تھے نہ نصاری، وہ یکسو ایک طرف کو لگے ہوئے. ایک طرف کیا؟ اللہ ہی کی عبادت میں، اللہ ہی کی محبت میں، عشق میں وہ لگے ہوئے تھے. وہ کسی طرف انہوں نے نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، ان کی کسی پر نظر نہیں تھی. جبھی تو وہ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کے امام بنے. تو ماں کانا ہم مشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، یعنی وہ کسی کو صرف ایک یکسو تھے. اللہ سے محبت تھی، اللہ سے عشق تھا، اللہ اور رسول کے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اور کسی مذہب کی طرف نہیں، صرف ایک اللہ، اسلام، دین اسلام. تو یکسو، جو اللہ کہتا تھا وہ کرتے جاتے تھے، جو حکم آتا تھا وہ کرتے جاتے تھے بغیر چوں چراں کے. اب جیسے اب آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے نمرود سے مقابلہ کیا، کس طریقے سے نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا. وہاں بھی وہ سوائے اللہ کے انہوں نے کسی کی مدد نہیں. اسی طرح پھر وہ جب وہاں آئے کس طریقے سے انہوں نے چھوٹے بچے کو، اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑا. اگر اس عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی سوالات آتے ہیں کہ وہ جس وقت بی بی ہاجرہ کو، ان کے بچے کو وہاں چھوڑا تو کیا تھا؟ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے حکم آیا، انہوں نے چھوڑ دیا. بالکل. تو یہ یکسو یعنی اللہ کے کہنے میں لگے ہوئے تھے، وہ کسی اور کو نہیں سنتے تھے. تو یہی ہمیں حکم ہے. اسی لیے تو بی بی ہاجرہ نے تو وہ عبادت نہیں کر رہی تھی، ان کو تو شوہر نے وہاں چھوڑ دیا. پوچھا انہوں نے کہ آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے انسان تو تھے، خاموش رہے. جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے اس پہ، تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آیا. پھر اس کے بعد ذبح کرنے کا پہلے آیا، پھر خانہ کعبہ کا آیا. کس طریقے سے اب جو کرتے رہے، کہنا مانتے رہے، عمل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو، ہر ایکشن کو، ہر قدم کو اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے قیامت تک عبادت کا درجہ دیتا چلا گیا. اب یہ ہے یکسوئی کہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اللہ کے مقابلے میں کسی کے، اللہ اور رسول. اب میں یہاں رسول کا اضافہ کیوں؟ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ اور رسول اور اپنا استاد، اپنا شیخ، ان کے سامنے میں بالکل کسی کو نہیں دیکھوں گی. یہ ہے یکسوئی. انہیں کو سننا ہے، انہیں کو دیکھنا ہے، انہیں کے کہنے پہ چلنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، میرے متعلق کیا کہہ رہا ہے، کیا مجھ پہ الزامات لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. یکسوئی اسے کہتے ہیں. ہر چیز بالکل اللہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ یکسوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.